الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رمضان مبارک کا یہ مہینہ ہے، اس میں اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ وہ جب صبح کی اذان ہوتی ہے صبح صادق ہو جائے، یہ اپنا کھانا پینا بند کر دیں اور غروب آفتاب تک اپنی تمام تر خواہشات جن پر روزے کی حالت میں شریعت نے پابندی عائد کی ہے ان سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں۔ اس سے کیا ملے گا؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی اسلام فرماتے ہیں، سے بخاری کی حدیث ہے کہ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وہ شخص جو روزہ رکھے دو باتوں کا خیال رکھے، ایک صاحب ایمان ہو، اپنے ایمان کی حالت میں اپنے ایمان کی بنیاد پر روزہ رکھتا ہے، اور دوسرا احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ یہ دو باتیں لازم ہیں، ایمان اس کا صحیح ہو اور احتساب کے ساتھ اپنا روزہ رکھے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس روزے دار کا روزے سے پہلے جتنے گناہ تھے اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک گناہ بھی اگر کسی کے سر پہ باقی رہے یہ جنت میں نہیں رہ سکتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کی جنت میں رہ رہے تھے، فرمایا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں میاں بیوی اللہ کی جنت میں جہاں چاہو رہو، کھاؤ پیو۔ صرف اللہ نے آزمائش کے لیے ایک امر جاری کیا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ اللہ کا امر ہے تم پر کہ یہ ایک خاص درخت ہے، اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا، اس درخت کے فوائد تم نے حاصل نہیں کرنے، باقی پوری جنت اللہ نے تمہارے لیے لازم کر دی ہے، جہاں جاؤ چاہو کھاؤ پیو۔ وہ ازلی دشمن انسانیت کا جس نے آدم علیہ السلام کی عظمت، وقار، عزت، تکریم دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اللہ عز و جل کے امر کی نافرمانی کی اور مقابلے بازی میں آ کر، حسد میں آ کر، تکبر میں آ کر اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے فرمایا اِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ اس نے اس حسد میں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں رب ذوالجلال کی درگاہ سے نکالا گیا ہوں، اپنے کرتوتوں پہ خیال نہیں کیا، اپنے تکبر کو خاطر میں نہیں لایا، اپنے حسد کو نہیں لایا، اللہ کے سامنے اپنی نافرمانی، بغاوت، سرکشی کو نہیں لایا، بلکہ وہ یہ سوچنے لگا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں بھی آدم علیہ السلام کو اور اس کی اولاد کو، ان کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو دوبارہ اس جنت میں نہیں آنے دوں گا، ان کی آسائشات، ان کے پروٹوکول یہ مجھے بارے میں نہیں ہے۔
اور فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں آدم کی نسلوں کو برباد کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے صراط مستقیم وہ جنت والے راستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، میں ان کو اس جنت کے راستے سے ہٹا کے گمراہ کر کے باہر پھینکوں گا۔ وہ اسی تگ و دو میں تھا، سب سے پہلے وار اس نے میرے اور آپ کے بابا، پوری انسانیت کے بابا سیدنا آدم علیہ السلام پر، ان کی بیوی پر، ہماری ماں پر یہ پہلا وار کیا کہ ان کو ورغلایا اور ان کو بھلا دی یہ بات، اور وہ اس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ جو اس درخت کا پھل کھایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک ناراضگی ان پر تھی، ایک خطا ان پر تھی۔ اب اللہ نے وہ جنت کی ساری نعمتیں کھینچ لیں، حتیٰ کہ وہ جنت کا لباس بھی جسم سے ہٹا لیا۔ اب یہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ کی زمین پر چلے جاؤ، جنت میں تم رہ نہیں سکتے۔ ایک گناہ بھی اگر باقی رہا جنت میں نہیں جا سکتے۔ قیامت کے دن جو ترازو لگے گا، نیکیاں بھی آ رہی ہیں، گناہ اور وہ بھی رکھے جا رہے ہیں، معمولی سے معمولی گناہ بھی موجود ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ بھی موجود ہوگا، ہر نیکی چھوٹی بڑی موجود ہوگی، ترازو اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور بندے کھڑے گھبراہٹ کے عالم میں کہ واللہ عالم کیا بنے گا۔ ایک نیکی کے بڑھ جانے پر جنت کے فیصلے ہو جائیں گے اور ایک گناہ کے بڑھ جانے پر جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ گناہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو آج ہم اہمیت نہیں دیتے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، یا اس گناہ کی سزا ملے قیامت کے دن قبر کے عذاب کی صورت میں، قیامت کے دن اللہ کی جزا و سزا کے فیصلے کی صورت میں، اور بندہ اپنے جیسے احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کے سبب، اپنے گناہوں کی کیفیت کے مطابق اللہ کے عذاب جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ جب اللہ اس دن اتنا غصے میں ہوں گے کہ اس سے پہلے اور بعد پروردگار عالم کا بھی غصے نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ کے سامنے اللہ کے نبی اور جن جن کو اللہ اجازت دے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی مرضی منشا کے خلاف اس کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کسی گناہ گار کی شفاعت کے لیے ہونٹ نہیں ہلا پائے گا۔ کسی کو شفاعت کا حق میرے رب نے نہیں دیا ہوا کہ جو چاہے جیسے چاہے جس کی چاہے شفاعت کر لے، اللہ نے ایسا کوئی حق نہیں دیا۔ اور فرمایا کہ جتنی بھی شفاعت ہے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، میرا نبی ان کو بتا دو شفاعت کے سارے اختیار رب کے پاس ہیں، اس کے اختیارات میں مداخلت کا کسی کو حق نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے اپنی مرضی سے کسی بندے کی شفاعت کا نہ نبی سوچ سکتا ہے، نہ فرشتہ سوچ سکتا ہے، نہ کسی کا پیر و مرشد سوچ سکتا ہے، نہ کسی کا بڑا اور چھوٹا عالم سوچ سکتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کا پیر بچا لے گا، مرشد بچا لے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا جب تک اللہ تم پر اپنی ذات سے تم پہ رحمت کا فیصلہ نہیں کرے گا، کسی کو شفاعت کی جرت نہیں ہوگی۔ اپنے گناہوں کے سبب لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ جہنم کی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی اسلام کی حدیث سے مسلم میں ہے کہ جہنم میں جلتے ہوئے جسم پھیلتا جائے گا، موت نہیں آئے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيى، مرو گے نہیں وہاں پر، آگ جسموں کو جلاتی رہے گی، چمڑے ادھڑتے رہیں گے، نئے آتے رہیں گے۔ یہ جہنم کی آگ سے اسے چھٹکارا نہیں پا رہا ہوگا، یہ اس آگ جہنم میں جل رہا ہوگا۔ اور یہ آگ کوئی معمولی بات نہیں، جسم پھیلتا جائے گا۔ فرمایا یہ داڑھ جو جسم تمہارے دانت کے اندر ہے، یہ پھیل پھیل کے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جب جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اس وقت اہل جنت میں سے انبیاء صلحاء اللہ کے سامنے جب اللہ اجازت دیں گے تو اللہ کے ہاں کسی گناہ گار کی شفاعت کریں گے۔ اور جب اللہ کے انبیاء صلحاء اجازت ملنے پر شفاعت کریں گے، پھر جائیں گے جہنم میں دیکھنے کے لیے، جہنم سامنے ان کے کی جائے گی، وہ جہنم میں لوگ جل رہے ہیں، اور وہاں سے پہچانیں گے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا
بوجہ نماز پڑھنے کے، وضو کرنے کے، ہاتھ پاؤں دھونے کے پورے جسم کو آگ جلا رہی ہوگی، ان اعضاء کو نہیں جلا پائے گی۔ مانا میرے بھائیوں سوچنا پڑے گا، تکبر میں نہ آئیں، یہ نہ سوچیں میں نمازی ہوں میں تو بچ جاؤں گا اور جو مرضی کرتوت کرتا پھروں، جو مرضی گناہ کرتا پھروں، جس کا مرضی حق کھاتا پھروں، جس کو مرضی ستاتا پھروں، جیسے مرضی جس کو گالی برائیاں بیان کرتا رہوں، جو دل میں آئے میں کرتا رہوں، میرا کیا ہوگا، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے بعض نماز پڑھنے والے بھی اللہ کے عذاب میں موجود ہوں گے۔ اب ان گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پہ رحم کھانے کے لیے ایک روزہ دیا ہے۔ فرمایا اس روزے کو رکھ لو، اگر یہ روزے رکھ لو گے 2 شرائط پر صحیح ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ معاف کر دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تب جنت میں داخلہ ہوگا۔ ایک گناہ بھی جسم پر باقی رہا، اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جب تیرے در اقدس پہ تیری بارگاہ میں آئیں تو مالک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اور وہ رحمت کے اسباب تمہیں آج تلاش کرنے ہیں، یہ اس کی رحمت کا حصول ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، گناہوں کی معافی تو رحمت کی بنیادوں پر ہونی ہے۔ اللہ کی رحمت کا حاصل کرنے کے لیے اے اہل ایمان فیصلہ کر لو کہ زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے اللہ چاہے گا، جیسے اس کا رسول چاہے گا، جیسے اللہ اس کے رسول کے احکامات ہوں گے میں ان کے مطابق زندگی گزاروں گا، تو پھر تمہاری کامیابی ہوگی، تم اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ہم نے روزے رکھے ہیں، سوچو یہ روزے قبول ہوئے یا نہیں؟ 2 شرطیں میرے نبی نے لگائی ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لا، پھر ایمان کا پہاڑ بن کے ڈٹ کے کھڑا ہو جا، پھر دنیا کی کوئی طاقت تجھے رب سے ہٹا نہ سکے، تیرے ایمان کو متزلزل نہ کر پائے، تو پھر وہ مومن ہو کہ کہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ وہ اہل ایمان جو کہیں ہمارا پالنہار اللہ ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، صحت بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، یہ اپنے ایمان پہ ڈٹا کھڑا ہے، یہ گھبراتا نہیں، اسے پرواہ نہیں اسباب پہ کہ کس نے کیا کیا ہے، نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کے فیصلے غالب آتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رجوع کرتا ہے۔ دکھ ہے تب، بیماری ہے تب، یہ ایسا ایمان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی پاسداری کیسے کرو گے؟ یہ ایمان ہے۔ کوئی تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو ہاتھ میں دھاگے باندھ لیے، کس لیے دھاگا ہے؟ مجھے بواسیر سے بچاتا ہے، مجھے فلاں چیز سے بچاتا ہے، یہ میں نے فلاں پیر سے پڑھایا ہے، یہ گلے میں کیا لٹکایا ہے، یہ تعویذ ہے، یہ کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، اللہ پر ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تیرے ایمان کا تقاضا تھا دنیا کی جتنے مرضی تجھ پر ظلم و تشدد ہوئے، بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اللہ کا در چھوڑ کے کہیں نظریں نہ اٹھائے، تو کہے وہ رب ہے جو تکلیفیں دیتا ہے، ٹالتا بھی وہی ہے جب چاہتا ہے۔ اگر میرا رب چاہتا ہے میں اس حال میں رہوں، میرا رب پر کوئی ایسا حق نہیں کہ میں اللہ کے سامنے گلے کروں، اللہ جس حال میں تو رکھے الحمدللہ تیرا بندہ تجھ پر راضی ہے۔ اللہ کا در نہیں چھوڑ کے جاتا، وہ پیروں کے پاس آستانوں پہ وہ دم درود، وہ تویز، وہ دھاگے، وہ کوڈیے، وہ چھلے، یہ بواسیر کے ہیں، یہ عقیق ہیں، یہ نفع نقصان کے ہیں، اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو مومن بھی کہلائے، ایمان والا بھی کہلائے، اور اس کے سہارے دھاگوں پر، ٹوٹکوں پر اور اس کے ایسے ایسے تویزوں پر ہو۔ اگر یہ دکانداری، یہ تعویذوں کے کاروبار، یہ معاملات میرے نبی کی شریعت ہوتی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی، طلحہ زبیر، بلال، صہیب رومی، عمار، یاسر، یہ سارے کے سارے اتنے عظیم الشان نیک اور صالح نبی کے ساتھی تھے کہ ان کی بھی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ وہاں جا کر ان سے دم درود کرا رہے ہوتے ہیں اور ان سے اپنے معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں جن لوگوں کے گناہوں کی جزا و سزا کے حساب ہوں گے وہاں 70,000 ایک مجمع اٹھے گا میرے نبی کی امت کا،
اور اللہ فرمائیں گے ان کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کی جائے، آج ان کا رب ان سے حساب نہیں لیتا، جاؤ جنت کے دروازے کھول دو، ان کو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے دو، ترازو نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اللہ ان سے راضی اتنا ہے، جاؤ ان کو جنت میں جانے دو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ 70,000 کون سے ایسے خوش نصیب ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو رب پر اتنا توکل، ایمان اتنا مضبوط، آمنت باللہ ثم استقم پہ کھڑے تھے کہ جو رب نفع دیتا ہے نقصان دیتا ہے وہ نفع بھی دیتا ہے، دکھ دیتا ہے وہ سکھ بھی دیتا ہے۔ میں لاشعوری میں تھا، ماں کے پیٹ مجھے کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، صحت بھی دی، باہر بھی آیا، بڑا کیا، جوانی دی، جو سارا میرا رب مجھے میری نگرانی نگہداشت دیکھ بھال کر رہا ہے وہ آج بھی کر رہا ہے۔ اللہ تیرے آستانے کو چھوڑ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تو نے خود کہا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، سارے فقیر ہو، محتاج ہو، کلاش ہو، انبیاء ہو، صلحاء ہو، جو مرضی اتقیاء زہداء، سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں، اس لیے اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، اور بھی سارے تیرے در کے فقیر ہیں۔ فقیر فقیر سے کیا لینے جائے گا؟ واللہ هو الغنی، فقیروں کے لیے آستانہ کے لیے رب کا ہے وہی جائیں گے۔ من صام رمضانا ایمانا، آپ نے فرمایا کہ اس ایمان کے ساتھ اپنے روزے کو اللہ کے ہاں اس کو پورا کرو، ایمان کی شرط کے ساتھ، اس ایمان میں کوئی جھول نہ ہو، کوئی لچک نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بازو میں گلے میں کوئی چیز لٹکاتا ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا جو اپنے بازو میں ان چیزوں میں کوئی چیز لٹکاتے پھر رہا ہے کہ بس اب میں بیماریوں سے بچ جاؤں گا، مصائب سے بچ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں من تعلق شیء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تعلق شیئا وکل الیہ، اللہ اس سے اپنا توکل ہٹا لیتا ہے، اپنی مدد ہٹا لیتا ہے، اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، جا جس پہ تیرا بھروسہ ہے ادھر جا کے مر تو۔ اور اگر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر تیرا بھروسہ ہے، وہ رزاق ہے، تجھے روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جب تجھے پتہ ہے وہ تیرا رب تجھ کو بھوکا نہیں مارے گا تو حرام کی طرف کیوں جائے گا؟ جب تو جانتا ہے اس نے مجھے لاشعوری میں جب میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہلتے تھے، میں خود کھا نہیں سکتا تھا، میرے منہ میں خوراک بھی کسی اور طریقے سے ڈالی جاتی تھی، اللہ کی قسم ہے وہ کیسی عظیم الشان ارحم الراحمین ذات ہے کہ نہ تو اس قابل ہے کہ کپڑا پہن سکے، نہ سردی گرمی کا احساس کر سکے، نہ دکھ اور سکھ کے تیرے ذہن میں کوئی بات آ سکے، اس وقت تجھے کھلاتا بھی رہا، پلاتا بھی رہا، سنبھالتا بھی رہا، تیرے دکھوں میں، پریشانیوں میں، گرمی میں، سردی میں، بیماریوں میں، وہ تیرے ماں باپ اپنے منہ سے لقمہ روک کے تجھے کھلا رہے ہیں، اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں، تیری سردی گرمی کا دکھ اٹھا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ذہنوں میں محبت کا معیار، محبت کی کاوشیں ڈالنے والا وہ اللہ آج تو شعور میں آ کر اس رب کو چھوڑ کے اوروں کے آستانوں پہ حاضری دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے تیرا، اس ایمان کے ساتھ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ واحتسابا، احتساب کیا ہے؟ پہلے یہ دیکھو روزہ کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس طریقے کے مطابق رکھا ہے؟ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ اور تیسرا فرمایا الصوم جنہ، یہ گناہوں سے ڈھال ہے، یہ جہنم سے ڈھال ہے روزہ۔ روزے دار روزہ رکھ کر گناہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ روزہ ہے جھوٹ نہیں بولے گا، روزہ ہے اللہ کی نافرمانی کام نہیں کرے گا، وہ جانتا ہے میں داڑھی منڈواؤں گا میں رب ناراض ہوگا، روزہ بھی ہے شیو بھی کرا ہے۔ وہ جانتا ہے میں دھوکے سے، فریب سے، فراڈ سے، چوری سے مال اکٹھا کر رہا ہوں، روزہ بھی رکھے پھرتا ہے۔ چغل خوری، زبان درازی، گالم کلوچ، جھوٹ، پراپیگنڈا، غلط باتیں یہ بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اپنے احتساب کرے، غور کرے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں روزہ الصوم جنہ، فرمایا یہ ڈھال ہے دشمن سے بچاؤ کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے، گناہ کے بچاؤ کے لیے۔ اب کیا ڈھال استعمال کرو نا، دشمن وار کرتا، ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جب آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، دشمن تلوار مارتا، دور سے تیر لگاتا، ڈھال آگے کر دیتے، اس ڈھال میں تیر پیوست ہو جاتا، تلوار اس پہ لگتی،
جسم کا دفاع کرتی، آج یہ روزہ اٹھاؤ، اس کو گناہ کے مقابل میں ڈھال بنا کے رکھ دو۔ کوئی گالی دے، آگے روزہ کر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو میں روزے سے ہوں۔ کوئی غصہ دلائے، تم کہو میں روزے سے ہوں۔ تمہیں آر دلائے، تم کہو میں روزے سے ہوں۔ تم اس کے مقابل میں ایسا نہ کرو۔ فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کا جو پسندیدہ بندہ ہے تمہیں آر دلائے، تم پہ طنز کرے، تمہیں اذیت دے، طعن و تشنیع کرے، برے نام لے، غلط نام سے پکارے، اگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود تم یہ کہہ کے چپ رہو کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ میں روزے کے ساتھ ہوں، اللہ کی قسم ہے یہ روزہ قبول ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہے پھر روزہ قبول نہیں ہے۔ خالی بھوکا پیاسا رہنا یہ رب کو ضرورت نہیں اس کی۔ ایمان بھی مضبوط کرو، عمل بھی سنت کے مطابق کرو، اور جو احتیاطی تدابیر ہیں۔ اب دیکھیں یہ نماز روزہ تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ یہ گناہ ہم اس کے مریض ہیں، ہمارے جسم، ہمارے دماغ، ہمارے دل یہ اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم گناہوں کے عادی بن چکے ہیں۔ اب گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ صدقہ خیرات ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، یہ چیزیں ہیں، ان سے گناہ سے یہ چیزیں تمہیں ان گناہوں سے دور کریں گی۔ شرط کیا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے نا، حکیم کے پاس جاؤ، کہتے یہ چیز بند کر دو، یہ بند کر دو، یہ بند کر دو، تو بیمار ہے، ابھی تو نے بڑا گوشت نہیں کھانا، ابھی تو نے چاول نہیں کھانے، ابھی تو نے دہی نہیں لینی، ابھی تو نے دودھ نہیں پینا۔ اگر تم دوائی بھی لیتے رہو اور احتیاطی تدابیر نہ کرو تو اس دوائی کا فائدہ کوئی نہیں، بیمار کے بیمار رہو گے، مر جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ نماز یہ دی ہے اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر دی ہیں، ان کو اختیار کرو، احتیاط اختیار کرو گے، ساتھ روزہ نماز رکھو گے، بچ جاؤ گے گناہوں سے، اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ آخری بات، نماز پڑھتے ہیں، میں اور آپ اپنی کیفیت پہ نظر ماریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے پاس آتا ہے نا تو اللہ اکبر، اب اللہ سے راز و نیاز کی یہ باتیں کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا یناجی فی الصلاۃ، یہ رب کے ساتھ بڑی سرگوشییں، رازداری کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کبھی کوئی کمشنر ہے، اے سی ہے، کوئی سیاسی وڈیرا ہے، اگر آپ اسے قریب ہو کر یہ کان میں بات کر رہے ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کا بڑا تعلق ہے، یہ تو کان میں باتیں کرتا ہے، بڑی راز کی بات، اس کا بڑا تعلق ہے۔ یہ رب کے حضور نماز تیری رب سے راز و نیاز کی باتیں، رب کی قربت کی باتیں ہیں۔ تو کہتا اللہ اکبر، نماز شروع کر دی اور فوراً ذہنی طور پہ دکان پہ چلے گئے، گھر میں چلے گئے، سوچ و بچار میں چلے گئے، پرواہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم از کم درجہ احسان کا نماز کی قبولیت کا کیا ہے کہ تو اس طرح نماز ادا کرے، کم سے کم گویا تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو چھوٹا درجہ ہے، بڑا کیا ہے؟ تیری نماز کی کیفیت یہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو دیکھ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ کس کو دیکھ رہا ہے؟ تیرے دلوں کے وسوسوں کو دیکھ رہا ہے، تیرے ذہن کے تخیلات کو دیکھ رہا ہے، تیری سوچ و بچار کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں باڈی تیری یہاں کھڑی ہے، ذہن تیرا کہاں کھڑا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیسا بد نصیب ہے، اللہ اکبر کہہ دیتا ہے رب کو اور اللہ کے سامنے کھڑا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے اور تو تیری توجہ ہی نہیں رب کی طرف، تو زبان سے باتیں کیے جا رہا ہے، سوچے کہیں اور ہے، جا تو کہیں اور رہا ہے۔ نماز ختم کر کے اسے پوچھ لو کون سی صورتیں پڑھی تھیں امام نے، کیا اسے پتہ نہیں۔ امام اور مقتدی کا یہ حال ہے، سلام پھیرے کے وقت رکعتیں 3 ہوئی ہیں۔ اچھا، امام پوچھتے ہیں کیوں بھائی؟ دوسرے دن پتہ نہیں جی، ہمیں تو پتہ نہیں 3 ہوئی ہیں یا 4۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی 3 ہوئی۔ امام کو ہی نہیں پتہ، مقتدیوں کو پتہ، کھڑے رب کے حضور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری سنت کے مطابق وضو کرو، پھر میری سنت کے مطابق 2 رکعت نماز اللہ کے حضور پڑھو، اس طرح کہ اپنے دل و دماغ سے سوچ و بچار میں نہ آؤ، باتیں نہ کرو، سلام پھیرو گے، رب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایسی نماز بناؤ، ایسے روزے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے وہ نماز عطا کرے جس سے رب راضی ہو، اور وہ روزے عطا کرے جس سے جہنم سے بچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔